السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 5۔ وسیع و عریض کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ یہ صدر مملکت کا خصوصی میٹنگ ہال تھا۔ کمرے میں اس وقت کرنل ڈیوڈ میجر ہیری کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شیفرڈ، قومی سلامتی کے ادارے کا سربراہ ڈاکٹر ہڈسن اور 4 دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ سامنے 2 بڑی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ ہر شخص خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی قتل کا مجرم عدالت سے اپنی موت یا زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے آیا بیٹھا ہو۔ اب وہ سر جھکائے اپنے خیالوں میں گم تھا۔ جم مارکر والے حادثے کے بعد صدر مملکت نے ہنگامی طور پر یہ میٹنگ کال کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا عقبی دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سب افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہال میں پہلے صدر مملکت اور اس کے بعد وزیر اعظم داخل ہوئے اور وہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے سامنے رکھی ہوئی دونوں کرسیوں تک پہنچے، اور پھر صدر مملکت نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد وزیر اعظم بیٹھے اور ان کے بعد استقبال کے لیے کھڑے ہوئے سارے افراد بھی واپس اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیکرٹ سروس کے چیف جم مارکر ایک حادثے کے نتیجے میں اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں، لیکن ان کی حالت درست نہیں ہے۔ نہ صرف وہ جسمانی طور پر ختم ہو چکے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی وہ عدم توازن کا شکار ہیں۔ یہ حادثہ GP5 کی طرف سے فلسطینیوں کی ایک عمارت پر بمباری کے نتیجے میں پیش آیا۔ سیکرٹ سروس کے فیلڈ میں کام کرنے والے تقریباً سب افراد اس حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس مکمل طور پر اس حادثے کے نتیجے میں ختم ہو چکی ہے۔ صدر مملکت نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب، میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ صدر کے خاموش ہوتے ہی وزیر اعظم نے چمک کر کہا، آپ کے اس خیال کی وجہ سے تو میں نے یہ ہنگامی میٹنگ کال کی ہے، تاکہ سب کے سامنے کرنل ڈیوڈ سے پوچھا جا سکے تاکہ وہ اپنے اس اقدام کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا، جناب، میں نے جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق میجر ہیری نے کرنل ڈیوڈ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پہلے چیکنگ کر لی جائے، اس کے بعد بمباری کی جائے۔ اس کے بعد انہیں عمارت سے باہر سیکرٹ سروس کی جیپیں اور مسلح افراد بھی نظر آ گئے تھے، لیکن کرنل ڈیوڈ نے ضد کر کے بمباری کرا ڈالی۔ اس لیے یہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ کرنل ڈیوڈ نے یہ سب کچھ دانستہ طور پر کیا ہے۔ میجر ہیری یہاں موجود ہیں، وہ وضاحت کریں گے، وزیر اعظم نے کہا، اور اسی لمحے کرنل ڈیوڈ کی عقبی صف میں بیٹھا ہوا میجر ہیری اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب چیف نے وزیر اعظم صاحب کے بھتیجے جارج شمیر صاحب کو اغوا کرایا اور پھر ان پر تشدد کر کے ان سے ابو سلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے کسی تعلق سے یکسر انکار کرتے رہے۔ پھر چیف نے مجھے حکم دیا کہ جارج شمیر کے بزنس سیکرٹری احمد غیاث کو اغوا کر کے لایا جائے۔ میں وہاں چلا گیا لیکن احمد غیاث نہ مل سکا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے چیف نے بتایا کہ تریش قصبے میں ایک عمارت ہے، نیشنل سیڈ کارپوریشن، اس کے نیچے تہہ خانوں میں فلسطینیوں نے خفیہ ہسپتال قائم کر رکھا ہے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کا وہاں علاج ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے فوری ریڈ کرنا ہے اور اس پوری عمارت کو ہیلی کاپٹروں سے انتہائی خوفناک T3 بموں کی بارش کر کے تباہ کر دینا ہے۔ لیکن T3 بم ہمارے پاس نہ تھے، انہیں ملٹری ڈیپو سے حاصل کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ بہرحال جب ہم نے انہیں حاصل کر لیا تو میں نے راستے میں چیف سے کہا کہ ہمیں بمباری سے پہلے چیکنگ کر لینی چاہیے، لیکن انہوں نے بمباری پر اصرار کیا اور پھر خوفناک بمباری کرا دی گئی، جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی تو اس ہسپتال سے پہلے ہی جا چکے ہیں۔ البتہ جم مارکر صاحب اور ان کا پورا گروپ بھی وہاں ہسپتال میں انکوائری میں مصروف تھا اور وہ اس بمباری کے نتیجے میں مارا گیا۔
جم مارکر صاحب زندہ حالت میں تھے، اس لیے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میجر ہیری نے تفصیل سے بیان دیتے ہوئے کہا۔ جارج شمیر کا کیا ہوا میجر ہیری؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ جناب، ریڈ پر جانے سے پہلے میں نے جارج شمیر صاحب کے بارے میں کرنل ڈیوڈ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اسے قید رہنے دو، واپسی کے وقت ہم اس پر یہ الزام عائد کر دیں گے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ علی عمران اور اس کے ساتھی اس ہسپتال میں ہیں۔ اس طرح جارج شمیر کو غداری کے الزام میں موت کی سزا ہو جائے گی۔ میجر ہیری نے جواب دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کرنل ڈیوڈ؟ صدر مملکت نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، میجر ہیری نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، کرنل ڈیوڈ نے کھڑے ہو کر انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا، اور سب کے چہروں پر حیرت ابھر آئی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حادثہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے دانستہ ایسا کیا ہے؟ صدر مملکت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، یہ 100% حادثہ تھا۔ میں نے میجر ہیری کی بات کی تصدیق اس لیے کی ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، لیکن اس نے بیان میں وہ کچھ نہیں کہا جو اسے مزید کہنا چاہیے تھا۔ جارج شمیر صاحب کے ملازم احمد خالد کو اغوا کیا گیا۔ اس نے تشدد کے بعد اعتراف کر لیا کہ وہ ابو سلام کا ایجنٹ ہے، اور جارج شمیر کا ملکیتی ہوٹل گرین ووڈ ابو سلام گروپ کی سرگرمیوں کا مرکز ہے اور رابطہ سینٹر ہے۔ اس نے جارج شمیر اور ابو سلام کے درمیان گہری دوستی کا بھی اعتراف کیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں ابو سلام گروپ کی حمایت حاصل ہے۔ میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ اسرائیل کے لیے مخبری کرے۔ وہ مان گیا تو میں نے اسے رہا کر دیا، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ ادھر جم مارکر صاحب کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ زخمی ہو کر ہسپتال میں ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھرپور انداز میں تلاش کیا گیا، لیکن وہ کہیں نہ مل سکے۔ چنانچہ مجبوراً مجھے جارج شمیر صاحب سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ جارج شمیر صاحب وزیر اعظم صاحب کے بھتیجے ہیں، اس لیے میں نے صدر مملکت کو کال کی اور حالات بتائے، جس پر صدر صاحب نے جارج شمیر سے بغیر تشدد کے پوچھ گچھ کی اجازت دے دی۔ میں نے جارج شمیر صاحب کو فون کیا اور انہیں ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی۔ وہ خود وہاں آئے، انہیں اغوا نہیں کرایا گیا۔ پھر جارج شمیر صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی۔ ان پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے پوچھ گچھ کے لیے ذہنی طور پر انہیں دمکایا جانا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ واقعی ابو سلام گروپ سے منسلک تھے تو وہ آسانی سے تو سب کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بزنس سیکرٹری احمد غیاث کا نام لیا، جو احمد خالد کا بھائی تھا۔ میں نے میجر ہیری کو اسے اغوا کرانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر میں دفتر میں آیا تو یہاں میرے لیے ایک مخبر نے اطلاع دی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو تریش قصبے کے قریب نیشنل سیڈ کارپوریشن کے نیچے بنے ہوئے ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ مخبر بااعتماد تھا، چنانچہ میں نے فوری ریڈ کا فیصلہ کر لیا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی اس سے پہلے بھی یہاں آ کر باوجود ہماری کوششوں سے گرفتار نہیں ہو سکے تھے، اس لیے میں نے کوئی رسک نہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور براہ راست اس عمارت پر بمباری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میجر ہیری نے مجھے ضرور کہا تھا کہ ہم چیکنگ کر لیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کے کانوں میں ہمارے متعلق ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو یہ لوگ بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے اچانک بمباری کا ہی فیصلہ کیا، لیکن بمباری کے بعد معلوم ہوا کہ عمارت کے اندر سیکرٹ سروس اور اس کا چیف موجود تھا۔ جم مارکر نے بتایا کہ اس نے سیکرٹ سروس کے ساتھ عمارت پر ریڈ کیا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، اور وہ اب وہاں موجود ڈاکٹروں اور نرسوں سے انکوائری کر رہے تھے کہ بمباری ہو گئی۔ یہ تو ہیں اصل واقعات۔ جم مارکر کی وہاں موجودگی کا ہمیں تصور تک نہ تھا، کیونکہ وہ تو ہسپتال میں زخمی پڑے ہوئے تھے۔ پھر وہاں ہسپتال بھی موجود تھا، ڈاکٹر اور نرسیں بھی موجود تھیں، اس لیے میرے مخبر کی اطلاع درست تھی۔ اگر سیکرٹ سروس وہاں عام انداز میں ریڈ نہ کرتی تو یقیناً یہ لوگ بمباری کے نتیجے میں مارے جاتے۔ اس طرح اسرائیل ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا، لیکن سیکرٹ سروس نے وہاں ریڈ کر کے میرے بدترین خدشے کو درست ثابت کر دیا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس ریڈ کی بھنک ملتے ہی
وہاں سے غائب ہو گئے۔ سیکرٹ سروس کو چاہیے تھا کہ اگر اس نے انکوائری کرنی ہی تھی تو ان ڈاکٹروں اور نرسوں کو وہاں سے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جاتے اور اطمینان سے پوچھ گچھ کرتے، لیکن ایک زخمی کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ جم مارکر کو جب عمران اور اس کے ساتھی وہاں نہ ملے تو جم مارکر صاحب غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے مسلمان مرد ڈاکٹروں کے سامنے مسلمان نرسوں کی اپنے ساتھیوں کے ذریعے باقاعدہ عزت لوٹنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عورتوں نے خودکشی کر لی اور تمام مردوں نے یکسر کچھ بتانے سے انکار کر دیا، جس پر جم مارکر صاحب نے پاگلوں کے سے انداز میں ان پر مشین گنوں کی فائرنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس قسم کی احمقانہ انکوائری کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اندر کافی دیر تک موجود رہے اور بمباری کا نشانہ بن گئے۔ باقی رہی جیپیں اور افراد تو یقیناً باہر 2 جیپیں اور چند مسلح افراد موجود تھے، لیکن وہ عام لباس میں تھے اور جیپوں پر بھی سیکرٹ سروس کا نشان موجود نہ تھا، اس لیے میں انہیں قدرتی طور پر فلسطینی ہی سمجھا۔ ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ کرنل ڈیوڈ کے بیان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ واقعی اتفاقی حادثہ تھا۔ جہاں تک جارج شمیر کا تعلق ہے، میں نے اس سے اپنے طور پر پوچھ گچھ کی ہے۔ اس کے مطابق ابو سلام سے اس کے بزنس تعلقات ہیں، لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ ابو سلام بزنس مین کی بجائے فلسطینی گوریلا لیڈر ہے۔ باقی اس بات کا اسے بھی پہلی بار علم ہوا ہے کہ اس کے ملازم ابو سلام کے ایجنٹ تھے۔ وزیر اعظم نے فوراً ہی کرنل ڈیوڈ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، شاید یہ سب کچھ انہوں نے جارج شمیر کے ملوث ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صدر مملکت نے جارج شمیر کے خلاف مکمل انکوائری کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے اگر جارج شمیر فلسطینی ایجنٹ ثابت ہو گیا تو پھر انہیں بھی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑ جائے گا۔ گڈ، آپ نے درست فیصلہ کیا ہے۔ میں کرنل ڈیوڈ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ جذباتی آدمی ضرور ہے، لیکن بہرحال اسرائیل کے خلاف کسی اقدام کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ 2 مختلف ایجنسیوں کے درمیان اگر باہمی رابطہ نہ ہو تو ایسے حادثات پیش آ سکتے ہیں، صدر مملکت نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر اطمینان بھرے مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اب رہ گیا سیکرٹ سروس کا مسئلہ، تو اس کے لیے ہمیں اکریمیا سے کوئی اور یہودی سیکرٹ ایجنٹ منگوانا پڑے گا جو دوبارہ اس سروس کو قائم کرے اور اس کی تربیت کرے۔ صدر مملکت نے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ کرنل کلارک نے کھڑے ہو کر کہا۔ فرمائیے، صدر مملکت نے کہا۔ جناب اس گروپ کے خلاف ملٹری انٹیلیجنس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، ہم اپنی کارکردگی ثابت کر دیں گے۔ کرنل کلارک نے کہا، نہیں کرنل کلارک، یہ گروپ آپ کے بس کا نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں۔ البتہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی ہو جو فوری طور پر سیکرٹ سروس کی کمان سنبھال سکتا ہو اور چند ایجنٹوں کو تربیت بھی دے سکتا ہو تو آپ اس کے متعلق بتائیں۔ صدر مملکت نے کہا، جناب میں عرض کروں؟ اچانک قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر ہڈسن نے کہا۔ جی فرمائیں ڈاکٹر ہڈسن، صدر مملکت نے چونک کر پوچھا۔ جناب آپ کو معلوم ہے کہ میرے ادارے میں بھی سیکرٹ سروس ٹائپ کی ایک باقاعدہ تنظیم موجود ہے، گو اس کا دائرہ کار محدود ہے، لیکن وہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ میرے پاس ایک اسپیشل ایجنٹ ہے جس کا نام ٹام ہے، یہ ایکریمین سیکرٹ سروس میں بھی طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہے، اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ اگر اسے سیکرٹ سروس کا سربراہ مقرر کر دیا جائے اور میجر ہیری کو اس کا اسسٹنٹ بنا دیا جائے اور سیکرٹ سروس کے لیے مخصوص تربیت یافتہ افراد GP5 ملٹری انٹیلیجنس اور میرے ادارے سے لے لیے جائیں تو یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہڈسن نے کہا، مجھے ڈاکٹر ہڈسن کی مردم شناسی پر مکمل اعتماد ہے جناب، اور ٹام کے کارناموں کی فائلیں بھی میری نظروں سے گزری ہیں، وہ کسی طرح بھی جم مارکر سے کم نہیں ہے، اور پھر میجر ہیری کی وجہ سے اس کی کارکردگی لازماً بے حد تیز ہو جائے گی، اس لیے میں ڈاکٹر ہڈسن کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے فوراً ہی ڈاکٹر ہڈسن کی تجویز کی مکمل اور واضح تائید کرتے ہوئے کہا،
اوکے، میں اس تجویز کو منظور کرتا ہوں۔ خصوصی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرتے ہوئے ٹام کو کرنل ڈیوڈ سے مسلسل اور مربوط رابطہ رکھنا ہوگا، صدر مملکت نے کہا۔ یہ واقعی انتہائی ضروری ہے، وزیر اعظم نے بھی تائید کر دی۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ پامیر صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے اچانک اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کی کوٹھی میں نصب حفاظتی سسٹم آف تھا اور وہاں موجود سیکیورٹی کے تمام افراد ہلاک کر دیے گئے۔ چیک پوسٹ سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ 2 کاروں میں افراد آئے تھے جنہوں نے اپنا تعارف بطور سیکرٹ سروس کے کرایا تھا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ پولیس اب تک ان کو تلاش نہیں کر سکی، جبکہ پامیر کا اغوا اسرائیل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے ہنگامی طور پر کام کرنا ہوگا۔ میں ہر صورت میں پامیر کو برآمد کرانا چاہتا ہوں، صدر مملکت نے کہا۔ جناب، میرا خیال ہے کہ پامیر کی برآمدگی سیکرٹ سروس کی نئی تنظیم کے ذمہ لگا دی جائے۔ اس طرح یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس بھی ہو جائے گا اور یقیناً یہ لوگ فوری طور پر پامیر کو برآمد بھی کر لیں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے GP5 زیادہ بہتر رہے گی، کیونکہ یہ کام یقیناً فلسطینیوں کے کسی گروپ کا ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے اس کی طاق میں تھے اور کئی بار انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں، صدر نے کہا۔ جناب، میرا خیال ہے یہ کام پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ہے، اچانک کرنل ڈیوڈ نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ وہ کیسے؟ صدر مملکت نے حیران ہو کر پوچھا۔ جناب، اسپیشل سیل کا منصوبہ بھی پامیر صاحب نے ہی بنایا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی بہرحال اسپیشل سیل کے خلاف کام کرنے ہی آئے ہوئے ہیں، اس لیے لازمی بات ہے کہ انہوں نے ہی پامیر صاحب کو اغوا کیا ہے تاکہ ان سے اسپیشل سیل کے منصوبے کے بارے میں حتمی تفصیلات معلوم کر سکیں، اور جس انداز میں یہ واردات ہوئی ہے یہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا مخصوص طریقہ واردات ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ویری گڈ آئیڈیا، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ویری گڈ، اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں اسپیشل سیل کی حفاظت کے لیے انتہائی خصوصی اقدامات پہلے کرنے چاہیے، صدر مملکت نے کہا۔ مگر جناب، آپ نے اسپیشل سیل تو ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں دینے کا حکم دیا تھا، وزیر اعظم نے کہا۔ ہاں، لیکن اب میں اپنا یہ حکم واپس لیتا ہوں۔ اب اسپیشل سیل کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کا کام سیکرٹ سروس کرے گی۔ وہ صرف اس سیل کی حفاظت تک محدود رہے گی۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام GP5 کرے گی، پامیر کو بھی وہی برآمد کرے گی۔ ہاں، اگر کسی طرح یہ لوگ اسپیشل سیل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر سیکرٹ سروس ان کے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور GP5 اور سیکرٹ سروس کا بہرحال آپس میں رابطہ رہے گا۔ اٹ از فائنل، صدر مملکت نے حتمی لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی باقی سب افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر مملکت واپس مڑ گئے اور ان کے پیچھے وزیر اعظم صاحب بھی واپس مڑ گئے۔ جب وہ دونوں ہال سے باہر چلے گئے تو کرنل ڈیوڈ اور دوسرے لوگ خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ابھی ٹام سے ملوا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ فوری طور پر کام شروع کر سکو، ڈاکٹر ہڈسن نے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا، اور میجر ہیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک گھٹے ہوئے جسم اور درمیانے قد کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے کئی نشانات تھے۔ سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے جو سیدھے کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اور چہرے پر صفاقی اور سختی کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا۔ آؤ ٹام، ان سے ملو، یہ GP5 کے میجر ہیری ہیں جو تمہارے نمبر 2 ہوں گے۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ہڈسن نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹام بے اختیار چونک کر سائیڈ پر بیٹھے ہوئے میجر ہیری کی طرف دیکھنے لگا جو اب اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ کو مبارک ہو جناب کہ آپ سیکرٹ سروس کے نئے چیف مقرر ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کے تحت کام کر کے دلی مسرت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی صلاحیتوں کی اس قدر تعریفیں کی ہیں کہ مجھے آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، میجر ہیری نے کہا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ کا شکریہ میجر ہیری، آپ پہلے GP5 میں تھے، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔
ٹام نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس کا چیف بننے کا سن کر اس کے چہرے پر بے پناہ چمک اور مسرت نظر آنے لگ گئی تھی۔ بیٹھو ٹام، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ مجھے تمہاری بے پناہ صلاحیتوں کا اعتراف تھا، اور میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ ادارے کا دائرہ کار چونکہ بے حد محدود ہے، اس لیے یہاں تمہاری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ لیکن میں نے تمہیں پہلے اس لیے سیکرٹ سروس میں نہیں بھجوایا تھا کہ میرے نقطۂ نظر سے تم لیڈر بن کر اپنی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کر سکتے ہو۔ آج ایک موقع مل گیا ہے، اور میں نے صدر صاحب سے تمہاری سفارش کر دی، اور صدر صاحب نے میری سفارش مان لی، اور تمہیں سیکرٹ سروس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن بھی آج ہی جاری ہو جائے گا، ڈاکٹر ہڈسن نے کہا۔ مگر سیکرٹ سروس کے سربراہ تو جم مارکر صاحب تھے، ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ہڈسن نے اسے اس حادثے کی تفصیلات بتائیں جس کی وجہ سے جم مارکر موت کے دہانے میں اور باقی ساری سیکرٹ سروس ختم ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہڈسن نے اسے میٹنگ میں ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے سیکرٹ سروس بھی نئے سرے سے بنانی ہوگی، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے بھی فوری طور پر نمٹنا پڑے گا۔ ٹام نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، نہیں، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنے کا حکم جی پی 5 کو دیا گیا ہے۔ تم نے اسپیشل سیل کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اسے درست طور پر چلانا بھی ہے، اور اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسپیشل سیل تک پہنچ جائے تو پھر اس کا خاتمہ بھی کرنا ہے، ڈاکٹر ہڈسن نے کہا۔ جناب کرنل ڈیوڈ کے بس میں قطعی نہیں ہے کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کر سکے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہمارے ہاتھوں ہی ہوگا، کیونکہ اس بار ان کا ٹارگٹ اسپیشل سیل ہے، اور لا محالہ انہوں نے وہاں پہنچنا ہی ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ پامیر صاحب کے اغوا کے بعد ہمارے پاس وقت بے حد کم رہ گیا ہے، اس لیے ہمیں فوری حرکت میں آ جانا چاہیے، میجر ہیری نے کہا۔ لیکن یہ اسپیشل سیل ہے کیا؟ کہاں ہے؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ٹام نے کہا، اس کی تفصیلات تمہیں سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے ہی مل جائیں گی۔ تم ایسا کرو، میجر ہیری کے ساتھ فوری طور پر وہاں پہنچ کر چارج سنبھال لو۔ جی پی 5 سے، ملٹری انٹیلیجنس سے اور میرے ادارے سے مخصوص لوگ منتخب کر کے ان پر مشتمل سیکرٹ سروس بناؤ اور فوری طور پر کام شروع کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں ہی ہو، اس طرح تم اسرائیل کے ہیرو بن جاؤ گے، اور ویسے بھی یہ تمہاری صلاحیتوں کا ٹیسٹ کیس ہے۔ البتہ صدر مملکت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم کرنل ڈیوڈ سے مسلسل رابطہ رکھو گے، ڈاکٹر ہڈسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج سے بلکہ ابھی سے کام شروع کر دیتا ہوں۔ چلے میجر ہیری، ٹام نے اٹھتے ہوئے کہا، اور میجر ہیری بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر ہڈسن سے اجازت لے کر وہ اس عمارت سے باہر آئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ہی کار میں بیٹھے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں ٹام اور میجر ہیری کا بھرپور انداز میں استقبال کیا گیا، اور ہیڈ کوارٹر انچارج نائف نے ان دونوں کا تعارف ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ہر آدمی سے کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے ہیڈ کوارٹر کو اچھی طرح گھوم کر دیکھا، وہاں نصب مشینری چیک کی، اور اس کے بعد وہ آ کر دفتر میں بیٹھ گئے۔ نائف، اب تم اسپیشل سیل کے بارے میں مجھے بریف کر دو، اور اس کی تفصیلی فائل ہو تو وہ بھی مجھے دے دو تاکہ میں اس کا مطالعہ کر لوں، ٹام نے نائف سے کہا، اور نائف نے مختصر طور پر اسے اسپیشل سیل کے متعلق بتایا، اور پھر لائبریری جا کر اس نے فائل نکالی اور اسے لا کر ٹام کے سامنے رکھ دیا۔ میجر ہیری، جب تک میں اس فائل کا مطالعہ کروں، تم جی پی 5 سے 2 آدمیوں کے نام کسی چٹ پر لکھ دو جنہیں تم اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ سیکرٹ سروس میں کام کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا، اس لیے فی الحال صرف 2 آدمی جی پی 5 سے، 2 ملٹری انٹیلیجنس سے اور 2 اپنے سابقہ ادارے سے لے لوں گا۔ ملٹری انٹیلیجنس اور اپنے ادارے کے آدمیوں کے متعلق میں نے سوچ لیا ہے، تم جی پی 5 کے بارے میں خود 2 آدمیوں کی سفارش کر دو، ٹام نے کہا، اور فائل کھول کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میجر ہیری نے 2 آدمیوں کے نام چٹ پر لکھے، اور جب ٹام نے فائل بند کی تو اس نے وہ چٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ کیپٹن رچمنڈ اور کیپٹن جیک، ٹام نے چٹ پر لکھے ہوئے نام پڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کاغذ پر تیزی سے چند اور نام لکھنے شروع کر دیے۔
اس کے بعد اس نے انٹرکام پر نائف کو دفتر میں بلایا۔ یہ کاغذ لو، اس پر 2 نام GP5 کے، 2 ملٹری انٹیلیجنس کے اور 2 قومی سلامتی ادارے کے افراد کے ہیں۔ سرکاری طور پر ان کی سیکرٹ سروس میں منتقلی کا لیٹر بنا کر صدر مملکت صاحب کے دفتر بھجوا دو تاکہ وہاں سے ان کی منتقلی کے آرڈرز آ جائیں۔ آج شام کو 8 بجے میں ان سب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اور میجر ہیری اس دوران اسپیشل سیل کا دورہ کر لیں۔ ٹام نے کاغذ نائف کے حوالے کرتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک آدمی آپ کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اسپیشل سیل تک لے جائے، نائف نے کہا، اور ٹام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ڈیوڈ اپنے دفتر میں بیٹھا گہری سوچ میں غرق تھا۔ صدر مملکت کی حمایت کی وجہ سے وہ کسی سزا سے تو بچ گیا تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ افسوس میجر ہیری کے سیکرٹ سروس میں تبادلے سے ہوا تھا۔ میجر ہیری نے جس طرح اس کے خلاف بیان دیا تھا، کرنل ڈیوڈ نے اسی وقت دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میجر ہیری کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی ویرانوں میں بھٹکتی اور سسکیاں برتی پھریں گی۔ لیکن میجر ہیری چکنی مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا فیصلہ بہرحال اپنی جگہ قائم تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے بعد اس نے میجر ہیری سے بھی نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پامیر کی رہائش گاہ کا وہ تفصیلی معائنہ کر آیا تھا۔ چیک پوسٹ کے اس سپاہی سے بھی اس نے ان کاروں اور ان میں موجود افراد کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھیں، اور اس کی ہدایت پر پوری GP5 کاروں کی تلاش میں مصروف تھی، لیکن ابھی تک اسے کوئی ایسا کلو نہ ملا تھا جس سے وہ آگے بڑھ سکتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلانے کے لیے مجھے ابو سلام گروپ کو تلاش کرنا ہوگا، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس نے کرسی کی اونچی نشست سے سر ٹکا دیا۔ وہ کوئی ایسا لاہیا عمل سوچ رہا تھا جس سے اس گروپ کے بارے میں معلومات اسے حاصل ہو سکیں کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام گونجا، اور دوسرے لمحے اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تذبذب کے آثار نمودار ہوئے، مگر دوسرے لمحے اس نے ہاتھ بڑھایا اور ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سپر ہاؤسز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہاؤس نمبر T2 میں مس جیکی رہائش پذیر ہیں، کیا وہ اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے نرم لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ ابھی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آئی ہیں اور ابھی تک ہاؤس میں ہی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل ڈیوڈ نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیکی ایک پرائیویٹ ادارے میں اسسٹنٹ مینیجر تھی، انتہائی خوبصورت اور جسمانی لحاظ سے دلکش لڑکی تھی۔ کرنل ڈیوڈ سے اس کے تعلقات کافی گہرے رہے تھے، لیکن جیکی میں ایک بری عادت تھی کہ اسے اپنے حسن پر بے حد غرور تھا، اور کرنل ڈیوڈ جانتا تھا کہ تلابیب کے اعلیٰ حکام اور بڑے بڑے رئیس زادے اس سے بات کرنے کے لیے ترستے رہتے تھے، لیکن جیکی کسی کو گھاس تک نہ ڈالتی تھی۔ جیکی کو سیکرٹ ایجنٹ بننے کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا، اس لیے شاید اس نے کرنل ڈیوڈ سے تعلقات بڑھائے تھے، اور کرنل ڈیوڈ نے اسے فلسطینی گروپوں کا کھوج لگانے والے خصوصی شعبے ٹریسر کا انچارج بنا دیا تھا، اور جیکی نے واقعی تھوڑے ہی دنوں میں خاصی کارکردگی دکھا دی تھی، کیونکہ اس کا والد عرب اور ماں یہودن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عام طور پر عرب لڑکی ہی لگتی تھی، لیکن چونکہ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اس لیے ماں نے اس کی پرورش کی تھی، اس لیے وہ ماں کے مذہب پر تھی۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے چھپ کر شادی کی تھی۔ جیکی کی عمر اس وقت صرف چند ماہ کی تھی جب اس کا باپ کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، اور ماں نے جیکی کی پرورش کرتے ہوئے عربوں سے نفرت کو اس کی گٹی میں ڈال دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے فلسطینیوں سے شدید نفرت تھی، لیکن ٹریسر شعبے کی انچارج بننے کے بعد اس نے عرب لڑکی بن کر فلسطینیوں سے تعلقات بڑھائے، اور اس طرح وہ ان کے درمیان کافی اہمیت اختیار کر گئی۔ فلسطینیوں کے ایک گروپ میں وہ باقاعدہ شامل ہو گئی تھی، اور اس کے ذمے GP5 کی مخبری کا کام لگایا گیا تھا، اور اس نے کرنل ڈیوڈ سے مل کر چند ایسی معلومات اس گروپ تک پہنچائی تھیں جس سے کئی جگہوں پر GP5 کو بظاہر پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا اعتماد فلسطینیوں میں بڑھ گیا تھا۔
لیکن پھر اس سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں GP5 کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک ایسی اطلاع کرنل ڈیوڈ کے مشورے کے بغیر فلسطینیوں تک پہنچا دی تھی کہ جس کے نتیجے میں GP5 کو زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑ گیا۔ اس پر کرنل ڈیوڈ بری طرح بگڑ گیا۔ جیکی کو بھی چونکہ اپنے حسن پر ناز تھا، اس لیے وہ بھی اکڑ گئی، اور چونکہ اس کے تعلقات اس دوران اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام سے بھی ہو گئے تھے، اس لیے کرنل ڈیوڈ اسے گولی تو نہ مار سکا، البتہ اس نے اسے GP5 سے ہٹا دیا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تھے۔ لیکن جیکی نے کرنل ڈیوڈ سے تعلقات ختم ہوتے ہی سیکرٹ سروس کے جم مارکر سے تعلقات قائم کر لیے تھے، اور جم مارکر نے اسے باقاعدہ سیکرٹ سروس میں شامل کر لیا تھا، لیکن صرف مخبری کی حد تک، اور جیکی کی وجہ سے ہی جم مارکر نے فلسطینیوں کے خلاف کئی اہم کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے منانے کی اور واپس GP5 میں لے آنے کی کئی بار کوششیں کی تھیں، لیکن جیکی نے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ اس نے کرنل ڈیوڈ کو بے عزت کرنے سے بھی دریغ نہ کیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ چاہتا تو کسی بھی فلسطینی کو اس کے اصل روپ سے آگاہ کرا کر اسے موت کے گھاٹ اتروا سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ اسرائیل کے خلاف غداری ہوتی، اس لیے کرنل ڈیوڈ باوجود شدید خواہش کے ایسا نہ کر سکا تھا۔ لیکن اب جب کہ جم مارکر ایک لحاظ سے ختم ہو چکا تھا، کرنل ڈیوڈ کو جیکی کا خیال آ گیا، اور اس نے سوچا کہ اب جیکی کو منانے کا یہ اچھا موقع ہے، اور جیکی اگر مان جائے تو وہ اس سے ابو سلام گروپ کے بارے میں خاصی قیمتی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر جا کر جیکی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سپر ہاؤسز کے گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ چونکہ اس کی کار پر GP5 کا مخصوص نشان موجود تھا، اس لیے اسے کسی نے نہ روکا، اور وہ سیدھا جیکی کی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھاٹک پر کار روک کر وہ نیچے اترا، اور اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک خوبصورت سی نوجوان لڑکی باہر آ گئی۔ یہ جیکی کی خاص ملازمہ تھی، اور چونکہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ تھی، اس لیے وہ کرنل ڈیوڈ سے اچھی طرح واقف تھی۔ پھاٹک کھولو، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور واپس کار میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی واپس اندر غائب ہو گئی، اور چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور کرنل ڈیوڈ کار اندر لے گیا۔ پورچ میں جیکی کی کار موجود تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے کار اس کے ساتھ روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ جیکی کو کہو کہ کرنل ڈیوڈ آیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے پھاٹک بند کر کے واپس آتی ہوئی ملازمہ سے کہا، اور ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ڈیوڈ چونکہ اس گھر سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ خود ہی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم میں جیکی کی انتہائی عریاں لباس میں ایک خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی تھی، اور کرنل ڈیوڈ اٹھ کر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر تو بے جان ہوتی ہے کرنل ڈیوڈ۔ اچانک اسے عقب سے جیکی کی طنزیہ آواز سنائی دی، تو وہ تیزی سے مڑا۔ جیکی اس وقت منی اسکرٹ میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ہیلو جیکی، کیسی ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری خواہش کے باوجود زندہ ہوں۔ کیسے آئے ہو، اور وہ بھی بغیر اطلاع کے؟ جیکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے چند باتیں کرنی ہیں۔ تمہیں جم مارکر اور سیکرٹ سروس کے بارے میں تو اطلاع مل گئی ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں یہ بھی اطلاع مل گئی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جیکی نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جیکی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پوری انکوائری کرانے کے بعد اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا ہے، لیکن تم یہ جانتی ہو کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ دشمن ایجنٹوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جیکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کبھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر علی عمران کا نام سنا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوہ، تو کیا یہ دشمن ایجنٹ وہی ہیں؟ جیکی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ صدر مملکت نئی سیکرٹ سروس بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو یقین رکھو میں صدر مملکت سے کہہ کر تمہیں نئی سیکرٹ سروس کا چیف بنوا سکتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے شاطرانہ انداز میں کہا، کیونکہ اسے جیکی کی نفسیات کا اچھی طرح علم تھا
کہ وہ اعلیٰ ترین سرکاری عہدوں کی شدید طلبگار رہتی ہے۔ سیکرٹ سروس چیف اور میں کیوں مذاق کر رہے ہو؟ جیکی نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ مقدس یروشلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم سیکرٹ سروس کی چیف بن سکتی ہو، لیکن شرط وہی کہ تم مجھ سے تعاون کرو، کیونکہ صدر مملکت کی ایک ایسی کمزوری میرے پاس ہے کہ صدر مملکت کسی صورت بھی میری بات نہیں ٹال سکتے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کس قسم کا تعاون؟ جیکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پہلے وعدہ کرو، یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ وعدہ؟ جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں نہیں، مقدس یروشلم کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس بار جیکی نے مقدس یروشلم کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا۔ سنو جیکی، عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ابو سلام کا گروپ ہے، اور عمران اور اس کے ساتھی ابو سلام کی کسی پناہ گاہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کا پتہ چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ابو سلام اور اس کے گروپ کے بارے میں ان سے بھی زیادہ جانتی ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تم صرف معلومات چاہتے ہو یا کچھ اور بھی؟ جیکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اور تم کیا کر سکتی ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو تمہارے حوالے بھی کر سکتی ہوں، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ تمہارے پاس ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ نہیں، ان کے متعلق تو میں سن بھی تمہارے منہ سے رہی ہوں، کیونکہ گزشتہ 1 ماہ سے میرا فلسطینیوں سے رابطہ نہیں رہا۔ میں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اسرائیل سے باہر رہی ہوں، اور واپس آئے مجھے آج صرف دوسرا روز ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے ان کے متعلق پوری تفصیل حاصل کر سکتی ہوں، جیکی نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے جیکی تو یقین کرو کہ تم سیکرٹ سروس کی چیف یقیناً بن جاؤ گی، کرنل ڈیوڈ نے بے قرار سے لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر مقدس یروشلم کی قسم کھاؤ، مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، تم بے حد کمینہ فطرت کے آدمی ہو، جیکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اس نے کرنل ڈیوڈ کی واضح طور پر توہین کی تھی، لیکن کرنل ڈیوڈ اب اتنا احمق بھی نہ تھا کہ اس موقع پر غصہ کھا کر سارا کھیل بگاڑ لیتا۔ اس نے ایک بار تو کیا 3 بار مقدس یروشلم کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا۔ اوکے، اب مجھے یقین ہے، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یروشلم کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ جیکی بول رہی ہوں، عبید سے بات کراؤ، جیکی نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، عبید بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیکی بول رہی ہوں ڈیئر، کیسے ہو؟ جیکی نے انتہائی میٹھے لہجے میں کہا۔ اوہ جیکی، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ یقین کرو تمہاری عدم موجودگی میں ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزرا ہے، دوسری طرف سے عبید کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ چونکہ قریب ہی بیٹھا تھا، اس لیے ریسیور سے نکلنے والی ہلکی سی آواز اس کے کانوں تک بھی بخوبی پہنچ رہی تھی۔ قبرص گئی ہوئی تھی، سرکاری دورے پر، کل ہی واپس آئی ہوں۔ میں نے تو سنا ہے کہ تم آج کل بے حد مصروف ہو، بیرونی مہمان آئے ہوئے ہیں آج کل، جیکی نے کہا۔ او نہیں ڈیئر، میں تو فارغ ہوں، مہمانوں کو ڈیل کرنے کا کام تو سالے کے سپرد ہے، پھر میں آ جاؤں؟ کہاں سے بول رہی ہو؟ اپنے ہاؤس سے نا، عبید نے بے قرار سے لہجے میں کہا۔ دفتر سے بول رہی ہوں، آج رات تو دفتر میں مصروفیت رہے گی، کل میں تمہیں فون کروں گی، کل تک تو انتظار کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، جیکی نے کہا۔ او ڈیئر، 1000 بار کہا ہے یہ نوکری وغیرہ چھوڑ دو اور میرے کلب کی مالکہ بن جاؤ، لیکن تم مانتی ہی نہیں، عبید نے کہا۔ ارے 1 دن ہی کی تو بات ہے، فکر نہ کرو، سارے مہینے کی کسر اکٹھی نکال دوں گی۔ اوکے، خدا حافظ، جیکی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ سالے کون ہے؟ کیا اسے جانتی ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ یہ پوچھو کہ کسے نہیں جانتی؟ تم نے میری قدر نہیں کی کرنل ڈیوڈ، ورنہ اب تک تم پورے اسرائیل سے فلسطینیوں کا خاتمہ کر چکے ہوتے، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔
پھر جیکی کریڈل دبانے ہی لگی تھی کہ رابطہ قائم ہو گیا۔ جی صاحب، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ماریا بول رہی ہوں۔ اکبر سالے کہاں ہے؟ جیکی نے کہا۔ او مس ماریا، آپ؟ صاحب تو اپنی بھابھی سے ملنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، کل گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اچھا، جب وہ آئے تو اسے کہہ دینا کہ ماریا کا فون آیا تھا، وہ مجھے خود ہی رنگ کر لے گا، جیکی نے کہا۔ ٹھیک ہے مس، آپ کا پیغام پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور جیکی نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ لو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کرنل ڈیوڈ نے حیران ہو کر کہا۔ سالے اپنے بابی کے گھر بغیر کسی کام کے نہیں جاتا۔ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس نے اپنی بھابھی کے گھر میں چھپایا ہوا ہوگا، وہ جگہ ان کے لیے بہترین پناہ گاہ ہو سکتی ہے، جیکی نے کہا۔ اوہ، کہاں ہے اس کی بھابھی کا گھر؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی بے چین لہجے میں پوچھا۔ قصبہ ابو نجم، وہی سالے کا آبائی گاؤں ہے، میں اس کی بھابھی سے وہاں جا کر مل چکی ہوں، کیونکہ سالے مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کی بھابھی آسماں بیوہ ہے، اس کا خاوند تالے جو سالے کا بھائی تھا، فلسطینی گوریلا گروپ کا لیڈر تھا۔ ایک بار اس نے اپنے گروپ کے ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ پامیر پر حملہ کیا، لیکن وہاں وہ پکڑا گیا، اور پھر پامیر نے اس پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا، جیکی نے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر یک لخت مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اوہ اوہ، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے 2 روز پہلے پامیر کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے اسے اغوا کر لیا تھا، وہ بھی یقیناً وہیں ہوگا۔ تم نے واقعی اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور یقین کرو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم مجھے اس گھر کے بارے میں پوری تفصیلات بتا دو، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں تمہاری فطرت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، تم نے احمقانہ انداز میں اس گاؤں پر چڑھائی کر دینی ہے، وہ عربوں کا گاؤں ہے، اور ابھی تمہاری جیپیں اس گاؤں سے کئی میل دور ہوں گی کہ انہیں اطلاع مل جائے گی، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا تم بہتر سمجھ سکتے ہو، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں ایسی حرکت نہ کروں گا، پہلے بھی اندھا دھند بمباری سے بیچارہ جم مار کر ختم ہو گیا ہے، تم مجھے اس کے گھر کا تفصیلی پتہ بتا دو، کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ سنو، میں تمہیں ترکیب بتاتی ہوں، میں سالے سے ملنے کا بہانہ کر کے اکیلی وہاں جاتی ہوں، مجھے کوئی چھوٹا سا ٹرانسمیٹر دے دو، تم لوگ گاؤں سے کچھ دور چھپے رہنا، میں وہاں جا کر تمام صورتحال کو چیک کروں گی، اور پھر تمہیں ٹرانسمیٹر پر اطلاع کر دوں گی، تم وہاں چھاپا مار دینا، اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہی پکڑ لینا، اس طرح اگر وہ بھاگنے لگیں گے یا فرار ہوں گے تو میں ساتھ ساتھ رہوں گی، اس طرح تمہارا مشن کسی صورت میں بھی ناکام نہ ہو سکے گا، جیکی نے کہا۔ ویری گڈ جیکی، ویری گڈ، تم واقعی بے حد ذہین ہو، لیکن اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ تم اس شاطر عمران کو نہیں جانتی، اگر اسے تم پر ذرا بھی شک پڑ گیا تو پھر مجھے تم سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور ان سے بھی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تم میری صلاحیتوں کو چیلنج کر رہے ہو، جیکی نے یکلخت وسیلے لہجے میں کہا۔ چیلنج کیا مطلب؟ کرنل ڈیوڈ نے حیران ہو کر کہا۔ یہی کہ وہ علی عمران مجھ پر قابو پا لے گا، تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو، میں چاہوں تو انتہائی سرد مزاج انسان کو بھی اپنے پیچھے دم ہلانے پر مجبور کر سکتی ہوں، جیکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالکل کر سکتی ہو، مجھے تمہاری بات پر مکمل یقین ہے، لیکن یہ عمران سرے سے انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، اس لیے تم اس چیلنج کے چکر میں نہ پڑو اور سیدھا سادہ کام کرو، ان کا خاتمہ تمہیں سیکرٹ سروس کا چیف بنا سکتا ہے، بس تم اپنی توجہ اس نقطے پر ہی مرکوز رکھو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، جیسے تم کہو، لیکن اب میری ایک اور شرط ہوگی، جیکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ عمران کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، باقی ٹیم کو بے شک گولیوں سے اڑا دینا، اس عمران کو میں اپنا دیوانہ بنا کر تمہارے سامنے خود پیش کروں گی، جیکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، مجھے تو بہرحال ایک بار ان کی گرفتاری چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ عمران کو چھوڑ دینے کا مطلب سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جیکی کی ضدی فطرت سے بھی واقف تھا،
کہ اگر اس نے انکار کیا تو جیکی بگڑ بھی سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی۔ پھر وہ دونوں وہاں پہنچنے کی تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ صالح ابھی یہاں پہنچنے والا ہے، اس کا پیغام آ گیا ہے، آسماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں اس وقت صفدر، کیپٹن شکیل اور عمران موجود تھے۔ باقی افراد کھانا کھانے کے بعد دوسرے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ پامیر کو ایک خفیہ تہہ خانے میں رکھا گیا تھا اور عمران نے اسے طویل عرصے کے لیے بے ہوش کر دیا تھا۔ آسماں اطلاع دے کر واپس چلی گئی۔ عمران فائل کا تفصیلی مطالعہ کر چکا تھا اور صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ اس اسپیشل سیل کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی جب آسماں نے آ کر صالح کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ عمران صاحب، اگر اس فائل سے اسپیشل سیل کے محل وقوع کا علم نہیں ہو سکتا تو پھر تو اس فائل کو حاصل کرنے کا سارا مشن ہی بیکار چلا جاتا ہے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس فائل میں ساری منصوبہ بندی تو موجود ہے، لیکن ظاہر ہے صرف منصوبہ بندی سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اس پامیر کو اس کا علم ہو، اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے اسے بے ہوش کرنے سے پہلے مختصر طور پر پوچھ گچھ کی ہے، اسے واقعی محل وقوع کا کچھ علم نہیں ہے، اس نے تو منصوبہ بنا کر حکومت کے حوالے کر دیا اور بس، عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا چاہیے، وہاں سے ہمیں اس بارے میں تفصیلی معلومات مل جائیں گی، صفدر نے کہا۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں صالح سے امداد حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہم اب ایک لحاظ سے بالکل کٹ کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں علم ہی نہیں کہ کرنل ڈیوڈ اور جم مارکر کیا کر رہے ہیں، صالح البتہ اس سے لازماً واقف ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب صالح کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آسماں اس کے ساتھ تھی۔ مبارکباد جناب، آپ نے تو کمال کر دیا، جو کام ہم سب مل کر اتنے طویل عرصے سے نہیں کر سکے وہ آپ نے اس قدر تیزی اور کامیابی سے مکمل کر لیا۔ یہ پامیر تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے خزانے کا درجہ رکھتا ہے، صالح نے اندر آ کر سلام دعا کے بعد انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ اندھے کے پیر تلے اچانک بٹیر آ گیا تو اس نے اپنے شکاری ہونے کا اعلان کر دیا، کچھ ایسی ہی پوزیشن ہماری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالح بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ ویسے میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں خود آنے کے لیے تیار تھا کہ آسماں بھابھی کا پیغام مل گیا، صالح نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون سی خوشخبری؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اسرائیلی سیکرٹ سروس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے، صرف جم مارکر زندہ بچا ہے، لیکن وہ مردوں سے بھی بدتر حالت میں ہے، صالح نے جواب دیا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا؟ کیا فلسطینیوں نے انہیں ختم کیا ہے؟ کیسے اور کب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم سے کہاں یہ لوگ اتنی آسانی سے ختم ہو سکتے تھے، انہیں GP5 نے مارا ہے، صالح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران اور اس کے ساتھی اور زیادہ حیران ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، آپ کو مارنے کے چکر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ابو سلام صاحب نے اس کی مکمل انکوائری میرے ذمہ لگائی تھی، اس لیے میں نے اس سلسلے میں جاننے کے لیے بے حد محنت کی ہے۔ آپ کے ہسپتال سے نکلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اچانک جم مارکر اور سیکرٹ سروس نے نیشنل سیڈ کارپوریشن اور اس کے نیچے موجود ہسپتال پر انتہائی تیز رفتار ریڈ کیا۔ اسے آپ کی تلاش تھی، لیکن ظاہر ہے آپ وہاں سے پہلے ہی جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے نیشنل سیڈ کارپوریشن کی عمارت میں موجود تمام افراد کو تو فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ہسپتال کے کئی افراد بھی اس ریڈ کے دوران ہلاک ہو گئے، لیکن 4-5 ڈاکٹر اور 12 نرسیں زندہ بچ گئیں، جنہیں اس جم مارکر نے باندھ لیا۔ مجھے چونکہ اس ہسپتال کے بارے میں پوری تفصیلات کا علم ہے، ہم نے وہاں ایک خاص تہہ خانہ بھی بنوایا ہوا ہے، جس پر ایٹم بم بھی مارا جائے تو وہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ اس تہہ خانے میں ایسی مشینری نصب ہے
جو خفیہ طور پر ہسپتال اور اوپر سیڈ فارم پر ہونے والی تمام گفتگو بھی ریکارڈ کرتی ہے، اور وہاں موجود خفیہ اور انتہائی حساس کیمروں سے تصویریں بھی اس مشینری کے ذریعے تیار ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے وہاں سے اصل میں مجھے ساری تفصیلات کا علم ہوا ہے، صالح نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جم مارکر کے ڈاکٹروں اور نرسوں پر تشدد اور خاص طور پر مسلمان نرسوں کی ان ڈاکٹروں کے سامنے اپنے ساتھیوں سے عزت لوٹنے کی کوشش، اور پھر ڈاکٹروں اور نرسوں کی عزت بچانے کے خلاف کی جانے والی تمام کارروائی پوری تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، اس قدر کمینگی پر اتر آیا تھا یہ جم مارکر، کاش میں وہاں ہوتا۔ عمران کا چہرہ صالح کے منہ سے تفصیلات سن کر غصے کی شدت سے کندھاری انار سے بھی زیادہ سرخ پڑ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مسلمان نرسوں کی عزتیں لٹنے سے بچ گئیں۔ اس پر جم مارکر پاگل ہو گیا اور اس نے بندھے ہوئے ڈاکٹروں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ آخری انسانی آواز جو مشین نے ریکارڈ کی ہے وہ ایک ڈاکٹر کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی۔ اس کے منہ سے یہ فقرہ نکلا تھا، یا اللہ تو ہی ظالم سے بدلہ لینے والا ہے، صالح نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران اور صفدر کے چہرے یہ سب تفصیلات سن کر واقعی غصے سے بگڑ گئے تھے۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں غصہ کی سرخی چھا گئی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی ہوئی آسما کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور چہرے پر الاؤ سا جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر عمران نے پوچھا، پھر واقعی اللہ تعالیٰ کا قہر جم مارکر اور اس کے ساتھیوں پر کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی صورت میں ٹوٹ پڑا؟ ادھر جم مارکر کو اس ہسپتال کا پتہ چلا تو ادھر کرنل ڈیوڈ نے بھی اس ہسپتال میں وہاں آپ کی موجودگی کا پتہ چلا لیا تھا۔ جم مارکر نے تو یہاں ریڈ کیا تھا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے دوسرا فیصلہ کیا کہ اس عمارت پر خوفناک بمباری کر کے آپ سب لوگوں کو عمارت سمیت ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس وقت GP5 کے ہیلی کاپٹر عمارت کے اوپر پہنچے تو یہ عین وہی وقت تھا جب ڈاکٹر نے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کو یہ علم ہی نہ تھا کہ عمارت کے اندر آپ کی بجائے جم مارکر اور اسرائیلی سیکرٹ سروس موجود ہے۔ اس نے آتے ہی انتہائی خوفناک بموں کی بارش عمارت پر شروع کر دی۔ پوری عمارت تنکوں کی طرح بکھر گئی، وہاں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، اور وہاں موجود جم مارکر اور سیکرٹ سروس کے تمام لوگ ان بموں کی زد میں آ کر ختم ہو گئے۔ وہ تہہ خانہ البتہ محفوظ رہا، لیکن شدید زخمی حالت میں جم مارکر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ملبے سے نکالنے کے بعد ان لوگوں نے مزید کھدائی ترک کر دی۔ اس مشینری نے آخری آوازیں خوفناک دھماکوں کی ریکارڈ کی ہیں۔ اس کے بعد چونکہ عمارت میں موجود خفیہ ڈیکٹا فون اور خفیہ حساس کیمرے تباہی کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے اس کے بعد خاموشی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنل ڈیوڈ کے ہاتھوں اسرائیلی سیکرٹ سروس کا مکمل خاتمہ کرا دیا ہے، صالح نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ تم نے بتایا ہے کہ جم مارکر زخمی حالت میں ملا ہے، وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ زندہ تو ہے لیکن مردوں سے بدتر، اس کے دونوں بازو اڑ گئے ہیں، دونوں ٹانگوں کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں، سینے پر زخم ہے، چہرہ بری طرح بگڑ چکا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی حد تک مسخ ہو چکا ہے۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہے، لیکن بہرحال وہ زندہ ہے۔ وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ اس کا جسم خوفناک آگ میں جل رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر مرنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کی منتیں کرتا ہے کہ اسے گولی مار دی جائے یا اسے زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ اس کی حالت کتے سے بھی بدتر ہو چکی ہے، وہ نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، صالح نے کہا۔ واقعی یہ خدائی عذاب کا شکار ہو چکا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ اس حد تک گھٹیا پن اور کمینگی پر اتر آئے گا۔ وہ اس وقت کس ہسپتال میں ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ سینٹرل اسپیشل ہسپتال کے خصوصی وارڈ کے روم نمبر 3 میں۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صالح نے پوچھا۔ میں اس جم مارکر کو اس عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہوں، آخر ہماری اس سے پرانی دوستی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ اسے مارنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیادہ دن ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے ضروری معلومات حاصل کرنی ہیں، اگر وہ مر گیا تو پھر یہ ضروری معلومات اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی۔
اس لیے تم اس اسپیشل ہسپتال کی تفصیلات بتاؤ۔ میں یہ مشن اپنے ساتھیوں کے ذمہ لگا دیتا ہوں، وہ اسے اغوا کر کے لے آئیں گے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن وہاں تو انتہائی سخت پہرا ہوتا ہے، اسپیشل ہسپتال ہے اور اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے زندہ یہاں تک لایا جا سکے، صالح نے کہا۔ تو پھر اٹھو میرے ساتھ، ہم ابھی وہاں چلتے ہیں۔ بہرحال میں نے معلومات اس سے حاصل کرنی ہے، اس کے بعد واپس آ کر تم سے مزید بات چیت ہوگی، عمران نے کہا اور صالح اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد ان کی کار تل ابیب میں داخل ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک اڈے پر عمران نے اپنے اور صالح پر نہ صرف ایکریمین میک اپ کیا بلکہ لباس بھی تبدیل کیے اور ڈاکٹروں والے مخصوص کوٹ بھی پہن لیے تھے۔ عمران صاحب، ڈاکٹروں کے میک اپ میں ہونے کے باوجود وہ ہمیں اندر نہ جانے دیں گے، وہ ان معاملات میں بے حد سخت ہیں، صالح نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو ڈاکٹر ہنری، ڈاکٹر اور ہسپتال دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ بیچارے مریضوں کو تو ہسپتال میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹروں کو نہیں۔ تم کار کو کسی پبلک فون بوتھ کے قریب روک دینا، میں فون کر کے داخلے کا بندوبست کر لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالح نے سر ہلاتے ہوئے کار تھوڑی دور آگے ایک پبلک فون بوتھ کے قریب روک دی اور عمران نیچے اتر آیا، جبکہ دوسری طرف سے صالح بھی نیچے آ گیا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بھی یہ ترکیب چیک کر لوں، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤ، لیکن فیس دینی پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالح بے اختیار ہنس دیا۔ عمران نے پبلک فون بوتھ میں داخل ہو کر بغیر سکے والے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف جی پی 5 کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بولنے والی انکوائری آپریٹر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سینٹرل اسپیشل ہسپتال کے انچارج کا نمبر بتاؤ اور نام بھی، عمران نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نام ہے جناب ڈاکٹر رونالڈ، انکوائری آپریٹر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بتایا، اور ساتھ ہی نمبر بھی بتا دیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور جیب سے سکے نکال کر اس نے فون پیس میں ڈالے اور ریسیور اٹھا کر انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ صالح فون بوتھ کے کھلے دروازے میں کھڑا انتہائی دلچسپی سے یہ ساری کارروائی ہوتی دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر رونالڈ سے بات کرائیں، میں نیو جرسی ہسپتال کا چیف ڈاکٹر جیرم بول رہا ہوں، عمران نے اس بار خالصتاً ایکریمین لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، ڈاکٹر رونالڈ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر رونالڈ کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ ڈاکٹر جیرم، چیف آف نیو جرسی ہسپتال ایکریمیا سے بول رہا ہوں، میں یہاں اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹر ہنری کے ساتھ ایک نجی کام سے آیا ہوں۔ آج صدر مملکت سے میری ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ یہاں کی سیکرٹ سروس کا چیف کسی حادثے میں شدید زخمی ہو کر سینٹرل اسپیشل ہسپتال میں داخل ہے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر مجھے وقت ملے تو میں ان چیف صاحب کو چیک کر لوں۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ نیو جرسی ہسپتال حادثوں میں زخمی ہونے والے لوگوں کے علاج کا دنیا میں سب سے مشہور ہسپتال ہے، عمران نے خالصتاً ایکریمین لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں نے بھی اس ہسپتال کی بے حد شہرت سنی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میری ملاقات آپ جیسے مشہور زمانہ ڈاکٹر سے ہو رہی ہے۔ آپ کا نام تو ہمارے لیے مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کو لینے کے لیے اسٹاف کار بھجوا دوں؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر رونالڈ نے اس بار انتہائی نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ اتفاق سے میں آپ کے ہسپتال سے قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے خیال آ گیا، اس لیے میں پبلک فون بوتھ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس کار ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ تشریف لے آئیں، گیٹ پر صرف اپنا نام بتا دیں، آپ کو فوراً مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں آپ جیسے مشہور ڈاکٹر کے استقبال کے لیے چشمے برآ ہوں، دوسری طرف سے ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے واقعی کمال کیا، لیکن کیا واقعی ڈاکٹر جیرم اس ہسپتال کا انچارج ہے؟ اگر ایسا ہے تو کہیں یہ ڈاکٹر رونالڈ اسے شکل سے نہ پہچانتا ہو؟
دوبارہ کار میں بیٹھتے ہوئے سالے نے پوچھا اور عمران ہنس دیا۔ تم نے سب سے پہلے یہ پوچھنا تھا کہ کیا نیو جرسی ہسپتال کا بھی کوئی وجود ہے یا نہیں۔ تم ڈاکٹر جیرم کی بات لے بیٹھے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا اس نام کا ہسپتال نہیں ہے؟ سالے کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ نہیں، ایسا کوئی ہسپتال نہیں ہے، عمران نے جواب دیا تو سالے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر وہ ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جیرم کی شہرت سے بھی واقف ہے، سالے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران بے اختیار ہنس دیا۔ انسانی نفسیات کو اگر سمجھ لیا جائے تو بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو پوائنٹ تمہارے ذہن میں آیا تھا کہ کہیں ڈاکٹر رونالڈ ڈاکٹر جیرم کو جانتا نہ ہو، اس پوائنٹ کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ گیم کھیلی ہے۔ انسانوں کی نفسیات ہے کہ وہ اپنی کم علمی کا اعتراف عام طور پر نہیں کیا کرتے، اور خاص طور پر سینٹرل اسپیشل ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر بھلا اس بات کا کیسے اعتراف کر لیتا کہ وہ اس قدر مشہور ہسپتال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اس کے انچارج ڈاکٹر کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کا صدر اس انچارج ڈاکٹر سے ملاقات کرتا ہو اور اس سے درخواست کرتا ہو کہ اگر اسے وقت ملے تو سیکرٹ سروس کے چیف کو دیکھ لے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ کمال ہے، آپ نے واقعی کمال کر دیا، میں تو کم از کم ایسی بات کرنے کی ہمت ہی کبھی نہ کرتا۔ سالے نے کہا، تم نے کہا تھا نا کہ ہم نے اتنی جلدی پامیر کو اغوا کر کے کمال کیا ہے، وہ ایسی ہی ہمت کا نتیجہ تھا۔ جس پیشے سے ہمارا تعلق ہے، اس میں انسانی نفسیات کو سمجھ کر اگر صحیح اور بروقت اس کا استعمال کیا جائے اور بات انتہائی اعتماد سے کی جائے تو جو کام ناممکن نظر آتے ہیں وہ نہ صرف ممکن بلکہ انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، کیا اب بھی ڈاکٹر رونالڈ ڈاکٹر جیرم کو شکل سے پہچانتا ہوگا؟ عمران نے کہا، اور سالے بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ واقعی اب تو وہ یقیناً نہیں پہچانتا ہوگا، لیکن کیا آپ اس کے سامنے اس جم مارکر سے پوچھ گچھ کریں گے؟ سالے نے کہا، جب اس کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال اس تک پہنچ تو جائیں، عمران نے کہا، اور سالے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار سینٹرل اسپیشل ہسپتال کے گیٹ پر پہنچ گئی، جہاں باقاعدہ ملٹری چیک پوسٹ تھی، لیکن عمران نے جیسے ہی ڈاکٹر جیرم کا نام لیا، پھاٹک کھول دیا گیا اور سالے کار اندر لے گیا۔ ایک سائیڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں کار روک کر وہ جیسے ہی نیچے اترا، ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر چند نوجوان ڈاکٹروں کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے ہوئے نظر آیا۔ میں ڈاکٹر رونالڈ ہوں، اس ہسپتال کا انچارج، آنے والے ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے قریب آ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جیرم، اور یہ میرے اسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر ہنری۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے، کیونکہ صدر مملکت نے آپ کی قابلیت کی کافی تعریف کی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے جناب، آئیے تشریف لائیے، آپ جیسے بڑے اور مشہور ڈاکٹر سے ملاقات میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ان کے دفتر میں پہنچ چکے تھے۔ میرا خیال ہے آپ ہسپتال کا ایک راؤنڈ لگا لیں، یہ اسرائیل کا خصوصی ہسپتال ہے، یہاں ہم نے انتہائی جدید ترین آلات نصب کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ڈاکٹر، میرے پاس وقت بے حد کم ہے، اس لیے ایسا پھر کبھی صحیح، فی الحال آپ ان چیف صاحب سے میری ملاقات کرا دیں، عمران نے کہا۔ آئیے، ڈاکٹر رونالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو بیڈ پر جم مار کر لیٹا ہوا تھا، اس کے پورے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل تھا، چہرہ واقعی کافی مسخ ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، سر کے بال جل چکے تھے، اس کی حالت بے حد خراب لگ رہی تھی، اور عمران جم مارکر کو اس حالت میں دیکھ کر حقیقتاً خود بھی لرز کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جسے اپنی گرفت میں لے لے، اس کی حالت واقعی انتہائی بدتر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کیس ہسٹری والی فائل اٹھا کر عمران کو دی، اور عمران اسے پڑھنے لگا، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر رونالڈ اسے ضروری تفصیل بھی بتاتا گیا، اور پھر اس نے اس علاج کی تفصیل بھی بتا دی جو وہ جم مارکر کا کر رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں مستقل طور پر بے ہوش رکھا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ ذہنی طور پر انتہائی غیر متوازن ہو چکے ہیں،
اس لیے ان کا بے ہوش رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، ان کی ذہنی حالت کے مطالعے سے ہی تو ان کی اندرونی صحیح کیفیات کا علم ہو سکے گا۔ آپ ایسا کریں، انہیں ہوش میں لے آئیں اور مجھے اکیلے ہی ان سے کچھ باتیں کرنے کا وقت دیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی ذہنی حالت درست کر لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور ظاہر ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان کا جسمانی علاج نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رونالڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ساتھ موجود جونیئر ڈاکٹروں کو ہدایات دینی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد جم مارکر کو ہوش آ گیا۔ عمران اس کے ساتھ موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا، جبکہ عمران کی خواہش کے عین مطابق ڈاکٹر رونالڈ اور دوسرے ڈاکٹر کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران کے اشارے پر سالے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آگ، اوہ اوہ، فار گاڈ سیک، اس آگ کو بجھا دو، یہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ جم مارکر نے ہوش میں آتے ہی بری طرح ادھر ادھر سر پٹکتے ہوئے کہا، یہ آگ بجھ سکتی ہے جم مارکر، ابھی اور اسی وقت بجھ سکتی ہے۔ عمران نے ڈاکٹر جیرم کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تو جم مارکر نے چونک کر اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عمران کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بجھا دو، پلیز بجھا دو، کسی طرح اس آگ کو بجھا دو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم یہ آگ بجھا دو، یا پھر مجھے گولی مار دو، مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، کچھ نہ کچھ کرو ضرور، پلیز ڈاکٹر کچھ کرو۔ جم مارکر نے انتہائی حسرت بھرے لہجے میں کہا، سنو، تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، ایسا بھیانک گناہ کہ خدا کو جلال آ گیا ہے۔ یہ خدائی آگ ہے، یہ دواؤں سے نہیں بجھ سکتی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم صدقے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر یہ آگ بجھ جائے گی۔ عمران نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا، معافی؟ کیسے معافی مانگوں؟ میں تو معافی مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں۔ مجھ سے واقعی ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ میں نے مسلمان عورتوں کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، میں نے بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت خراب کرنی چاہی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے واقعی بھیانک گناہ ہوا ہے، لیکن میں اس وقت پاگل ہو رہا تھا، میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جم مارکر نے سر پٹکتے ہوئے کہا، معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا مسٹر جم مارکر کہ صرف تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے سربراہ تھے اور تمہارے تحت ایک ایسا اسپیشل سیل کام کر رہا تھا جو پاک ایشیا کے 11 کروڑ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے کام کر رہا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران نے کہا، ہاں ہاں، یہ درست ہے، لیکن وہ تو سرکاری کام ہے، وہ تو میرا گناہ نہیں ہے، وہ میرا تو فیصلہ نہیں ہے۔ جم مارکر نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن بہرحال تم اس کے سربراہ تھے، اس لیے وہاں بھی یقیناً کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وبال تم پر آیا ہے کہ تمہیں اب موت بھی نہیں آتی۔ وہاں بھی معلومات حاصل کرنی پڑیں گی۔ اگر وہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو وہاں کے انچارج کو بھی تمہارے ساتھ ہی معافی مانگنی ہوگی۔ کہاں ہے یہ اسپیشل سیل؟ عمران نے بات کرتے کرتے اچانک سوال کر دیا۔ ماسوری چھاؤنی میں، ماسوری چھاؤنی میں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا انچارج میجر کوبرا ہے۔ وہ بے حد شفاق اور ظالم آدمی ہے، میں نے خود اسے کئی بار منع کیا تھا۔ اوہ اوہ، اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، بلکہ میں اسے معطل کرا دیتا ہوں، میری آگ کسی طرح بجھ جائے یا مر جاؤں۔ جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، اب تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، بس معافی مانگتے رہو، جلد ہی تمہاری معافی قبول ہو جائے گی۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور جم مارکر نے ایک بار پھر ادھر ادھر سر پٹکنا شروع کر دیا۔ عمران خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا، سالے بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ ڈاکٹر رونالڈ کے دفتر میں آ گیا۔ کچھ پتہ چلا ڈاکٹر کہ وہ آخر کس آگ کی بات کرتا ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، جی ہاں، میں نے کیس اسٹڈی کر لیا ہے، ان کے سر پر چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہن کے ایک مخصوص حصے کے خلیات کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہم نے ایسے بے شمار کیس ڈیل کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے مخصوص دوا ہم لوگ تیار کر کے استعمال کرتے ہیں۔ میں آج ہی اکریمیا واپس جا رہا ہوں، میں وہاں سے وہ دوا آپ کو براہ راست بھجوا دوں گا، اس سے یہ آدمی یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔
تب تک آپ انہیں بے ہوش ہی رکھیں۔ عمران نے ڈاکٹر رونالڈ کو سمجھاتے ہوئے کہا، واہ کمال ہے، اس لیے آپ کی مہارت کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، آپ کبھی نیو جرسی تشریف لائیں، میں آپ کو خصوصی طور پر دعوت دیتا ہوں۔ عمران نے کہا، شکریہ جناب، یہ دعوت میرے لیے اعزاز ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ نے اور زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے وقت کی کمی کا بہانہ کر کے ڈاکٹر رونالڈ سے اجازت لی اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار ہسپتال کے گیٹ سے باہر آ گئی۔ آپ واقعی جادوگر ہیں عمران صاحب، میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس انداز میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ سالے نے باہر آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ جو گرا ہاتھ سے کھل سکتی ہو اسے دانتوں سے کھولنے کی ضرورت نہیں، اور جو آدمی گڑ دینے سے مر سکتا ہو اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سالے بے اختیار ہنس پڑا۔ اب کیا ہم نے واپس جانا ہے؟ سالے نے کہا، یہ ماسوری چھاونی کہاں ہے جانتے ہو؟ عمران نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ اسرائیل کی سب سے بڑی چھاونی ہے۔ تل ابیب کے مشرق میں ایک علاقہ ہے راس کا، بہت وسیع و عریض صحرا ہے، اس کے اندر یہ چھاونی بنائی گئی ہے اور اس کی بے پناہ حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ سالے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، فی الحال واپس گھر چلو، اس کے لیے وہاں بیٹھ کر باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سالے نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ معزز سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔